بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسے موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں جو جمعیت علماء اسلام ضلع جیکاباد کی ایک ایسی تاریخ ہے جس پر آج بھی کارکنوں کو فخر ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کی ایک جو تاریخ ہے، جو قربانیوں کی داستانیں ہیں، وہ کتابوں میں ان کا جو ذکر ہے وہ بھری پڑی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ضلع جیکاباد کے کارکنوں کا وہ تحسین کردار جو مولانا فضل الرحمان کے حکم پر 2001 میں جب پرویز مشرف نے امریکہ کے حوالے اپنے اڈے کیے، یعنی کہ جو جیکاباد میں جو امریکہ کا قائم شدہ اڈا ہے یعنی شہباز ایئر بیس، اس کو جب امریکہ کے حوالے کیا کہ امریکہ آسانی سے اٹیک کر سکے افغانستان میں طالبان پر، مولانا فضل الرحمان کے حکم پر کارکن اس عمل کے خلاف روڈوں پر تھے۔ جمعیت علماء اسلام ضلع جیکاباد کو یہ حکم ملا کہ وہ بھی اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کرے اور اپنے احتجاجی دائرے کو شہباز ایئر بیس کے قریب لائیں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے 2001 میں اکتوبر کا مہینہ تھا، اپنے دھرنے کا اعلان کیا، اور اس حوالے سے ہم نے ان باتوں کی تصدیق کے لیے جو اس وقت انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے یا انتظام کرنے والے تھے، یعنی مولانا فدا احمد ڈول، تو ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا، ان سے بھی تاریخ کا جو ہے تصدیق کروائی جو ہمارے علم میں تھی، جس کو ہم نے وائنڈ اپ کیا تھا اپنی کتابوں میں۔ تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ اس تحریک کا آغاز اور اس تحریک کے جو بنیادی چیزیں تھیں ان کی جو تکمیل ہوئی تھی وہ مدرسہ قاسم العلوم سے ہوئی تھی۔ مدرسہ قاسم العلوم ویسے بھی جو جیکاباد میں قائم شدہ ایک ادارہ ہے، اس کی جو جمعیت علماء اسلام کے تاریخ جیکاباد کی تاریخ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو مدرسہ قاسم العلوم کی قربانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ وہی جماعت کا ایک مرکز رہا ہے، اس کا رول رہا ہے کہ انہوں نے ایم آر ڈی کی تحریک ہوں، قومی محاذ کی تاریخ ہو یا ختم نبوت کی تاریخ ہو، جو بھی جیکاباد سے ضلع جیکاباد میں جمعیت علماء کی یا علماء دیوبند کی تاریخ اور تحریک چلی ہے، تو مدرسہ قاسم العلوم کا کلیدی کردار رہا ہے، جس کو آج بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جس کو سراہتے ہیں، جس پر ان کے منتظمین کو، مولانا فدا احمد ڈول کو، ان کے والد کو، ان کے خاندان کو آج بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع جیکاباد کے کارکن کی دل اور کارکن کی محنت لگن، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ 2001 میں جب پرویز مشرف کے خلاف تحریک اپنی جوبن پر تھی اور جیکاباد ضلع میں جمعیت علماء اسلام نے شہباز ایئر بیس کے قریب اپنے دھرنے کا اعلان کیا تو حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو ہم دیکھتے ہیں یا پرکھتے ہیں یا ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، تو اس کارکن میں ولولہ، جوش اور جذبہ اتنے قدر ہوتا ہے کہ دشمن بھی اس سے خوفزدہ ہے۔ تو انتظامیہ نے یہ سمجھا کہ اگر یہ مذہبی کارکن باہر نکلا تو اس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ جمعیت علماء اسلام نے جب شہباز ایئر بیس کے قریب اپنے دھرنے کا اعلان کیا، مولانا فضل الرحمان کے اعلان کے بعد جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام ضلع جیکاباد کے امیر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو ان کی قیادت میں اجلاس ہوا۔ اور بڑی آپ کو بات بتاؤں کہ ضلع جیکاباد اور ضلع کشمیر جو ابھی دوسرا ضلع ہے، وہ اس وقت یہ ایک ہی ضلع تھے، تو اس وقت جمعیت علماء اسلام دونوں اضلاع جو ابھی ہیں اس کے مشترکہ جو ضلع تھا، اس کے امیر جو ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار ہے جمعیت علماء اسلام نے، اور مفتی محمود سے جو ان کا تعلق ہے، یہ ایک اور ولاگ میں آپ کو ان سے آگاہ کروں گا، لیکن ابھی جو جمعیت علماء اسلام کی تحریک 2001 میں تھی اس پر کچھ ہم نظر ڈالیں گے۔
تو جب سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں حاجی رشید احمد سیال رحمۃ اللہ علیہ جو ایک شاندار جس کا کردار ہے جمعیت علماء اسلام میں وہ بھی اس میں موجود تھے، جاوید انور چنہ رحمۃ اللہ علیہ جو جس کا جمعیت علماء اسلام کا بڑا رول تھا جس میں، تو وہ بھی اس تحریک میں شامل تھے، مولانا فدا احمد ڈول، ڈاکٹر اے جی انصاری جو ابھی جمعیت علماء اسلام ضلع جیکب آباد کے امیر ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، سید عبدالباسط شاہ جو ابھی جے وائی ضلع جیکب آباد سیکٹری جنرل ہے ان کا بھی بڑا کردار ہے، ڈاکٹر خلیل احمد کھوسو، یعنی تمام یہ لوگ شامل تھے اور انہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہم شہباز ایئر بیس کے قریب اپنا دھرنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اس احتجاج کے بعد مذاکرات ہوئے۔ اس احتجاجی مظاہرے سے پہلے جے وائی ضلع جیکب آباد کے موجودہ بھی ڈاکٹر اے جی انصاری کو گرفتار کیا گیا، اور بھی ساتھی گرفتار ہوئے۔ ان کی گرفتاری کے بعد مولانا فدا احمد ڈول نے رات کو 1 بجے انتظامیہ سے مذاکرات کیے، انتظامیہ نے ان کو بلایا، وہ بیٹھے انتظامیہ کے ساتھ۔ انتظامیہ میں اس وقت ضلع کے چیئرمین جو تھے، یعنی ضلع ناظم جو تھے وہ شبیر علی خان بجرانی تھے، وہ اعجاز خان جکرانی جو ابھی صوبائی وزیر جیل خانہ جات ہیں وہ تھے، بابر خان جکرانی تھے، اس وقت کے ایس ایس پی اختر شاہ وہاں پر تھے، اس وقت کے ڈی سی ان کا نام ہمارے ذہن پر ابھی نہیں ہے وہ تھے۔ تو ان سے مذاکرات ہے، ان کو یہ یقین دلایا کہ ہمارا جو احتجاج ہوگا وہ پرامن ہوگا، وہ امریکہ کے خلاف ہوگا، اور اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک امریکہ سے یہ ہوائی اڈے واپس نہیں لیے جاتے۔ جمعیت علماء اسلام نے تو اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اعلان بھی کر دیا تھا، اور اس حوالے سے ان کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ پرامن کریں گے اور پرامن طریقے سے آئیں گے، پرامن طریقے سے واپس جائیں گے۔ لیکن انتظامیہ نے پہلے سے ہی جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو گرفتار کر ہی لیا تھا، تو پھر جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا، ہنگامی اجلاس ہوا، تو اس میں یہ طے ہوا، تو یہ طے ہوا کہ اب انتظامیہ نے گرفتاریاں کر ہی لی ہیں تو ہم احتجاج بھی اپنا ضرور کریں گے، کیونکہ اپنی قائد کا حکم ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں میں جوش جذبہ اتنی حد تک تھا کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے اس اجلاس میں یہ طے ہوا اور یہ پالیسی ہوئی، یہ پلان بنے، پلان ABC بنا کہ ہم اگر انتظامیہ مرکزی شاہراہوں کو بلاک کرتی ہے تو ہم جو چھوٹے موٹے راستوں سے آئیں گے، گلی محلوں سے ہمارے یہ کارکن نکلیں گے اور تحریک آگے بڑھے گی۔ لیکن جو مقرر ٹائم بھی تھا اور جو جگہ تھی وہ DC چوک تھا، وہاں پر اپنا جلسہ ریکارڈ کروانا تھا، وہاں پر کارکنوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انتظامیہ نے پہلے سے ہی گرفتاریوں کا مرحلہ شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد انتظامیہ نے شہر کے تمام شہراؤں کو بلاک کر دیا، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کر دی، رینجرز کے دستے وہاں پر کھڑے کر دیے اور رینجرز کو طلب کیا گیا، یعنی کہ پورے جیکب آباد شہر کو بلاک کیا گیا تھا، اور اس دن پورا جیکب آباد شہر جو ہے اس پر لاک ڈاؤن، اس سے سمجھو کہ کرفیو کی صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر ایک امتحان تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ بڑا حسین لمحہ یاد دلاتے ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہم رات کو 2 بجے 1 بجے اپنے گھروں سے نکلے تھے اس جلوس کی کامیابی کے لیے۔ جب ہم نے ڈاکٹر خلیل احمد کھوسو سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ ہم رات کو 2 بجے باہو کھوسو شہر سے اپنے قافلے کے ساتھ، ہمارے ساتھ 40 بندے تھے، ہم نکلے تھے، اور ہم اس وقت ایک جو ہے گاؤں سے ہم جا رہے تھے، مرکزی شاہراہ تو بلاک کیے ہوتے، ہم گاؤں سے جا رہے تھے، وہاں پر ٹوٹے پھوٹے راستے تھے، وہاں سے ہم جا رہے تھے، تو ہم رات کو 8 بجے جیکب آباد کے قریب میہر شاہ مقام ہے وہاں پر ہم پہنچ گئے۔ وہاں سے میں نے ڈاکٹر خلیل احمد کی زبانی کہ میں نے 10 بندے روانہ کر دیے جو شہر کے مختلف گلیوں سے اپنے منزل کی طرف قافلہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کارکن اپنے جلوس کے جہاں پر تعین کیا گیا تھا وہاں پر پہنچنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ پھول سے قافلے روانہ ہوئے تھے، جو شروا یوسیز ہیں، بہت سی یوسیز ہیں، بختیار بہت سی یوسیز ہیں، تحصیل ہیں، گڑی خیروں سے، جیکب آباد کے اطراف سے، یعنی کہ ہر جگہ سے، کشمور سے قافلے روانہ تھے۔
تو وہ پہنچنے کے لیے جو ہے اپنے وہ راستوں کو استعمال کر رہے تھے. مرکزی شاہراہوں کو تو کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ بلاک تھے, تو جو ہے چھوٹے موٹے راستوں کو استعمال کر رہے تھے, گاؤں سے, گلیوں سے, محلوں سے وہ جا رہے تھے. تو جب قافلے جکاباد پہنچے تو جکاباد کے یعنی کہ جکاباد جو پورا شہر ہے, ضلع وہ ہے, وہ جو میدان جنگ بن گیا. اسے سمجھو کہ کرفیو کی صورتحال تھی. تو مولانا نصر اللہ گھنیوں سے جب ہم نے رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کارکنوں کو ہم نے کہا کہ آپ 10 بجے ڈی سی چوک پر پہنچے, تو کوئی کارکن نہیں پہنچا تھا, کرفیو کی صورتحال تھی. تو میں ڈی سی چوک پر پہنچا اور 10 بجے میں نے نعرہ تکبیر کی ضرب لگائی, تو پولیس آ گئی, فوجی دستے آ گئے, تو پولیس سے لڑائی شروع ہو گئی. تو جب میں نے مجھ پر بھی تشدد کیا اور میں نے پولیس پر بھی پتھراؤ کے تشدد کیا, تو کارکن چھپے ہوئے تھے مختلف علاقوں میں. کارکن نے جب یہ نعرہ سنا تو پورا ایک مجموعہ نکل آیا اور پولیس سے لڑائی ہو گئی, اور پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی, پتھراؤ کیا, فائرنگ کی. ڈی ایس پی دلبر کا اس میں بہت کردار ہے. ڈی ایس پی دلبر ایک معتصب تھا اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی کارکنوں پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا مختار احمد کھوسو شہید ہو گئے. مختار احمد کھوسو کی شہادت کے بعد کارکنوں میں جوش اور جذبہ اتنا بڑھ گیا کہ کارکن پھر مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو پھر ایک ہمارے دوست تھے, اس پر بھی فائرنگ ہوئی. قاری منیر احمد بغلانی, اس کو زخمی کیا گیا. مطلب کہ پھر سیدھی فائرنگ شروع ہو گئی تو ہمارے 20-25 لوگ زخمی ہو گئے. تو زخمیوں کو اسپتال لایا گیا تھا. پھر کارکنوں نے جب خون دیکھا اور اپنے شہید کو دیکھا, اور شہید کو کندھوں پر, جیسے آپ کشمیر کی صورتحال دیکھتے ہیں, کشمیر میں لوگ کیسے اپنے بچوں کو, اپنے مائیں بہنیں اپنے بچوں کو اٹھا کر پھرتی ہیں, تو وہ کشمیر کی صورتحال جکاباد میں بن گئی تھی. جب یہ صورتحال بن گئی تھی اور پورا جکاباد بلاک تھا, جنگ چل رہی تھی, مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے تھے, مختلف جگہوں پر پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی, آنسو گیس کے شیل برسا رہی تھی, تو بڑی کشیدگی کی صورتحال تھی. پورا جکاباد انتظامیہ نے ہائی جیک کر دیا تھا. اس وقت جو انتظامی لیول پر کردار ادا کر رہے تھے وہ شبیر علی بجرانی, اعجاز جکرانی, بابت جکرانی اور ایس ایس پی اطہر شاہ وہ کر رہے تھے. وہ پورا اس انتظامات کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن ڈی ایس پی دلبر اس میں بڑا رول ہے ان کا. انہوں نے کارکنوں پر سیدھی فائرنگ اس شخص نے کی تھی اور نتیجے میں ہمارے 2 کارکن شہید ہوئے تھے. ایک تو مختار احمد کھوسو جو موقع پر شہید ہو گیا تھا, دوسرا کچھ مہینے بعد ان گولیوں کی وجہ سے جو ان کو سینے پر لگی تھی اس کے وجہ سے اس کو بیماری میں مبتلا ہو گیا, اس کے بعد وہ شہید ہو گیا تھا. کارکنوں کی شہادت کے بعد جکاباد ایک جو میدان جنگ بن گیا تھا. تو جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے جو اس وقت رابطے میں تھے, کیونکہ ڈاکٹر علی انصاری بھی گرفتار تھا اس وقت, مذاکرات کے لیے ٹھل ٹاؤن کمیٹی میں سید احمد شاہ کو بھی گرفتار کیا گیا, مفتی علی حسن برڑو کو بھی گرفتار کیا گیا. اور جکاباد میں مذاکرات کے لیے مولانا فدا احمد ڈول کو طلب کیا گیا, ان سے مذاکرات ہوئی. ڈاکٹر خالد محمود سومر شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ 1 بجے جکاباد پہنچے, جکاباد بائی پاس پر پہنچے کیونکہ جکاباد کے تمام راستے بلاک تھے. انتظامیہ نے ان کو بلایا, انتظامیہ نے ان کو لے کر آئی, اور انتظامیہ کے اعجاز خان جکرانی اور شبیر علی بجرانی ان کو لینے کے لیے گئے تھے, اور جکاباد بائی پاس سے ان کو لے کر آئے. جکاباد میں شہادت کے بعد جو دھرنا پورے پاکستان میں پھیل گیا تھا, شکارپور سے بھی قافلے آ رہے تھے. شکارپور سے سید عبداللہ پہوڑ کی قیادت میں قافلے روانہ تھے جن کو ہمایوں میں روکا گیا. ان سے وہاں پر لاٹھی چارج ہوئی اور پولیس سے جو ہے ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی, تو قافلے جو ہے جکاباد پہنچ گئے. شکارپور سے سید عبداللہ پہوڑ کی قیادت میں بہت بڑا قافلہ جو ہے پولیس سے لڑتے لڑتے, انتظامیہ سے لڑتے لڑتے وہ جکاباد پہنچ گیا. جکاباد پہنچنے کے بعد ڈاکٹر خالد محمود سومرو مذاکرات میں شامل تھے. انتظامیہ آ گئی اور مذاکرات ہوئے, ہمارے کارکن شہید ہوئے. انتظامیہ سے یہ طے ہوا کہ ہماری طے شدہ جگہ ڈی سی چوک ہے, تو ہمیں ڈی سی چوک پہنچنے کے لیے جگہ دی جائے, آپ تمام رکاوٹیں ہٹا دیں. انتظامیہ نے تمام رکاوٹیں ہٹا دیں اور جو ہے تمام جلوس کے قافلے, جو پورا دن جو جکاباد میدان جنگ تھا جس میں کردار بہت سی شخصیتوں کا ہے جس کا نام ہم نہیں لے سکتے, لیکن کچھ نام ہمیں یاد ہیں. مولانا مظہر الدین سرکی صاحب, مولانا جو
مولانا عبدالرحیم ٹاوی صاحب، بہت سی شخصیات، خلیل احمد کھوسو، ان کے والدین کھوسا قبیلہ کا شہید جو ہے مختار احمد کھوسو کے والد، جس کو میں آج بھی سلام پیش کرتا ہوں، بیٹے کی شہادت کے بعد بھی وہ نعرہ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے، وہ جھوم کر اٹھ گئے، ان شہید کے بھائی وہ اس جلوس میں بہت اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اپنے بھائی کی شہادت کے بعد بھی وہ نعرہ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے، وہ جلوس میں موجود تھے، شہید کا جو ہے جو ڈیتھ باڈی تھی ان کو اٹھا کر کارکن لے جا رہے تھے، جیسے آپ کشمیر کی صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو ظلم ستم ہو رہا تھا اس وقت وہ جکبات کی کارکنوں پر ظلم ستم ہو رہا۔ ٹیلی فون کا اس وقت دور نہیں تھا، تو مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اور ڈاکٹر خالد منصور کے پہنچنے کے بعد مذاکرات کا عمل باقاعدہ شروع ہو گیا۔ انعامات سے جو مذاکرات ہوئے کہ ہمیں ڈی سی چوک پہنچنے کی اجازت دی جائے، تو کارکن سب ڈی سی چوک پہنچ گئے۔ ڈی سی چوک پہنچنے کے بعد ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے خطاب بھی کیا، اور مذاکرات میں یہ بھی ہوا، بڑی اہم بات آپ کو بتانے چلا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات انتظامیہ نے کی، ان سے رابطہ کیا، انتظامیہ ان سے رابطے میں تھی۔ مولانا فضل الرحمان گرفتار تھے، مولانا فضل الرحمان آزاد ہو گئے۔ یہ بات مولانا فدا احمد ڈول کے توسط سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت اس دھرنے کی وجہ سے آزاد ہوئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات جو کیے تھے انتظامیہ کے ساتھ، وہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نے، مولانا فضل الرحمان نے جو پیغام ڈاکٹر خالد کو دیا تھا، وہ ڈاکٹر خالد سومرو شہید نے کارکنوں تک وہ ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان کا پیغام پہنچایا تھا۔ انتظامیہ سے یہ بھی طے ہوا کہ ہمارا جو کارکن شہید ہوا ہے، جس نے شہید کیا ہے، اس پر ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ڈی سی چوک پر دھرنا اختتام پذیر ہوا۔ اس دھرنا تو وہاں تک اختتام پذیر ہوا۔ میں اجازت چاہوں گا، لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، اس وقت کے دھرنے کو جو ہے عالمی میڈیا نے بہت اٹھایا، اور الجزیرہ CNN نے اس وقت اس کی بہت کوریج کی، تو میں نے اس ویڈیو بھی ایک نکالی ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی سی میں نے مضمون اکٹھا کیا تھا، شاید اس میں تھوڑی سی غلطی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جکبات کے کارکن اور جو اس دھرنے میں شامل تھے وہ اس کی تصحیح کریں گے۔ میرے خیال میں، یا میں نے جو مواد اکٹھا کیا تھا، میں نے سوچا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔